بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنگ ابھی جاری ہے اور جنگ پوری دنیا میں جاری ہے۔ اس کو آپ امریکہ ایران کی جنگ نہ سمجھیں، اس کو آپ افغانستان اور طالبان رجیم کی جنگ نہ سمجھیں۔ یہ جنگ باقاعدہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ دنیا کے سکون کے لیے جنگ ہے، اس میں امن قائم کرنے کے لیے جنگ ہے، چاہے طالبان رجیم ہو یا ٹرمپ بہادر ہو۔ انہوں نے باقاعدہ دہشت گردی کی ہے، ایک ملک کی سلامتی پر حملہ کیا، اس کا رزلٹ جو ہے وہ پھیل رہا ہے، نتائج سامنے آ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ، یعنی اگر آپ دیکھیں تو مطلب دھماکے پر دھماکے اور آگ ہی آگ۔ طالبان کا کیا بنے گا لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، اس جنگ کا کیا ہوگا لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہے کہ کوئی جنگ پھیلے گی تو کیا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ لپیٹ میں ہے، مشرق وسطیٰ لپیٹ میں ہے تو پھر آگے کیا بات بنے گی۔ تو جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ پھنس گئے، ایران کا کرارا جواب، کتنے امریکی طیارے گرے اور کیسے۔ یہی نہیں، بات وہی ہے کہ یہ جو جنگ کا میدان سجا ہے یہ کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں اور بہت زیادہ فیک نیوز بھی ہیں بیچ میں، لیکن بڑی مشکل سے اس میں سے کچھ چن چنا کے جو سمجھ آئی ہیں، جو حقیقت نظر آئی ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ فیک نیوز کا زمانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے کئی چینل جو ہے ان کو ہیک کر لیا تھا، اور یہ بھارتی کارروائی تھی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور بھارتی چینل ہیک کر کے وہاں یعنی عاصم منیر کی تقاریر چلا دی اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگوا دیے۔ اب بھارت میں کھلبلی مچی، یعنی حالات اس حد تک ہیں تو جہاں سائبر لڑائی ہو رہی ہو، جہاں فیک نیوز کی ہنگامہ آرائی ہو، وہاں آپ کو پتہ ہے پھر خبروں کا انتخاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پہلی بات اسی سے کرتے ہیں کہ ٹرمپ پھنس گئے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کامیاب، لیکن نہیں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ پھنس گئے۔ کیسے پھنس گئے کہ وہ صرف اسرائیل کو شیلٹر دے رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ GCC کا اجلاس ہوا ایک ہنگامی، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا گلف اسٹیٹس کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا 6 ممالک کا، اور اس میں ویڈیو لنک پہ آپس میں گفتگو کی گئی، اور اس میں سعودی عرب نے شور مچا دیا، واویلا مچا دیا کہ جس آگ کا ہمیں سامنا ہے، یہ جو آگ لگ رہی ہے، جو ہم پہ میزائل برسائے جا رہے ہیں تمام اسٹیٹ، قطر پہ، بحرین پہ، UAE پہ، یہ سب، کویت پہ، یہ سب امریکہ کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو اڈے دیے، ان کے اڈوں کی وجہ سے ہم نے ان کو خطیر رقم دی، ہم نے ان سے اسلحہ خریدا، لیکن کس کام کا؟ پھنسا تو ہمیں دیا۔ تو اب دباؤ ٹرمپ پہ بڑھے گا۔ یہی نہیں، ایک امریکی صحافی ہے مسٹر اسکاٹ، وہ پہلے فوجی کمانڈر تھے، بعد میں وہ ریٹائرمنٹ لے کے یا چھوڑ کے وہ صحافت میں آ گئے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جناب ٹرمپ بے وقوف اور پاگل ثابت ہوا۔ اس نے آیت اللہ خامنائی کو مارنا جو تھا وہ سمجھا کہ یہی فتح ہے، تو یہی اس کی شکست بنے گا، اس لیے کہ اس نے ایرانیوں کو ایک نیا عزم دے دیا۔ رجیم چینج تو بھول جائیں، ایرانی نئے عزم کے ساتھ مثل حسین کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحرا میں ان کا لیڈر یا ان کا امام اپنی فیملی سمیت گیا تھا اور شہید ہو گیا، اور اس نے ہتھیار نہیں ڈالے، ظلم کے آگے جھکا نہیں۔ اسی طرح خامنائی نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جو ان کا ایک قول ہے، یعنی جو شیعت کا قول ہے کہ جیو تو علی کی طرح، مرو تو حسین کی طرح، یہ مسٹر اسکاٹ کہہ رہا ہے، بڑا لمبا چوڑا اس نے انٹرویو دیا،
وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو صرف وہابیت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک وہابی مسلمان ہے، ایک سنی مسلمان ہے، ان کا ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، یہ تو اب نظر آئے ہمیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا خمینائی بھی اسی طرح اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہید ہو کر امر ہو گئے، مثل حسین وہ زندہ رہیں گے لوگوں کے دلوں میں، اور ایرانیوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھ گیا ہے۔ لہٰذا ٹرمپ پھنس گئے ہیں، ٹرمپ بیک فٹ نہیں کھیل سکتے، ٹرمپ صرف اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ اور دباؤ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے ہوگا، کیونکہ آبنائے ہرمز بند، معاشی صورتحال خراب، اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ آگ کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر میزائل گرائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا بڑے شہر تل ابیب، حیفا اور یروشلم، وہاں میزائل پہ میزائل مار کے خیبر شکن میزائل مارے ہیں ایران نے جو نئے بنائے ہیں، اور وہاں آگے آگ ہے اور لوگ بھاگ گئے اور ان کو بینکر میں چھپا لیا۔ اب فرق وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وہاں بینکر میں ہیں لوگ، اور یہاں امام خامنائی جو تھے ان کو کہا گیا تھا آپ بینکر میں جائیں، آپ کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں، آپ کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ تو وہاں سے جواب ملا تھا کہ کیا ایران کے 9 کروڑ عوام کو بینکر میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ایران کے 9 کروڑ لوگوں کو کسی دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے جو محفوظ ہو؟ جب وہ محفوظ نہیں تو میں بھی اسی طرح ان کے ساتھ رہوں گا، میں بھی محفوظ نہیں۔ اب اس وقت دنیا کا جو محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا تھا یا ملک سمجھا جاتا وہ دبئی تھا، یو اے ای۔ تو وہاں جو حال ہے، جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں۔ پھر سعودی عرب پہ جو میزائل گرا، تو سعودی عرب نے جس بات پہ چیخیں اس کی سنائی دے رہی ہیں وہ اسی بات پہ ہے کہ آرامکو یعنی تیل کی ایک بڑی فیکٹری، ریفائن فیکٹری، جہاں سے پاکستان کے لیے تیل بھرا جا رہا تھا، وہاں حملہ ہوا اور وہاں پہ جناب تیل بہہ گیا۔ اسی طرح نیتن جگہ ہے اسرائیل کی شہر ہے، تو وہاں نیتن پہ جب میزائل مارے ہیں تو کہہ رہے ہیں تابکیری وہاں پہ خزانہ تھا جو بہہ گیا ہے، ابھی کنفرمیشن نہیں ہو رہی اس کی۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل کے دفتر پر میزائل مارے اور ہم نے اسے مار دیا ہے، لیکن کنفرمیشن کہیں نہیں ہے۔ پھر بھی جنگ جاری ہے۔ امریکن کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ ہم نئے لوگوں سے بات چیت کرنے کو، پھر مذاکرات کا ایک دور شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ نو، انف از انف، ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب نہیں۔ یعنی وہ مسٹر اسکاٹ کی بات کہ مثل حسین کھڑے ہیں یہ لوگ ایرانی، اور یہ ان میں نیا عزم آ گیا ہے تو یہ اپنی ہار نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات اس انداز میں آگے چل رہی ہے۔ اور امریکہ کے 3 طیارے ہیں، ایک خبر ہے 3 طیارے F-15، کوئی کہتے ہیں F-35، لیکن جو بھی ہیں مہنگے ترین طیارے ہیں، کویت میں گرے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے گرائے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کیسے گرے، کتنے گرے؟ کوئی کہہ رہا ہے 3 گرے، کوئی کہہ رہا ہے 5 گرے۔ ایران کہہ رہا ہے ہم نے گرائے، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی امریکن کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے نہیں گرائے، یہ ہماری اپنی فرینڈلی لڑائی میں ہی مارے گئے۔ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے آپ سپر پاور کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ کا سسٹم کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا، اور فرینڈلی میں وہ مارے گئے۔ ان میں سے جو طیارے گرے ان میں سے 6 پائلٹ جو ہیں وہ زخمی حالت میں، یعنی زندہ سلامت بھی ہے۔ کویت میں یہ واقعہ ہوا، لیکن کنفرمیشن ابھی تک کوئی نہیں، وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو تابکاری سینٹر پہ جو نیتن میں حملہ کیا، میزائل مارے خیبر شکن ایران نے، تو وہ کہہ رہا ہے وہاں تابکاری جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور تقریباً 1 کروڑ کی آبادی، چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، تو اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ادھر سے اسرائیل نے کیا کیا کہ بیروت پر حملہ کر دیا۔ بیروت پہ وہ کہتے ہیں حماس جو ہے وہ منظم ہو رہا تھا اور وہ ہم پہ حملہ آور ہونے والا، لہٰذا ہم نے اس پہ کر دیا۔ تو جنگ جاری ہے، جنگ رکی نہیں ہے، نہ یہاں رکی ہے نہ طالبان کے محاذ پر رکی ہے۔ پاکستان نے بھی کچھ 57 جگہ پہ اٹیک کیا ہے،
پاکستان نے بھی ان کے 2 اسلحہ ڈپو جو ہے جلال آباد میں بھی تباہ کر دیا اور بھی دوسری جگہ. تو معاملات ابھی چلے اس لیے کہ گارنٹی کوئی کسی کی نہیں دے رہا کہ طالبان معافی مانگیں گے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، جو غلطی انہیں کی ہے اس کو دہرائیں گے نہیں، کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل اسی طرح امریکہ کا بھی کوئی اعتماد اب نہیں دنیا میں. یہ الگ بات ہے کہ برطانیہ نے بھی کہا میں ہمارے اڈے استعمال کر لو، لیکن ترکیہ پر بھی، عراق پر بھی میزائل گرے جا کے، تو کیا ترکی ایران سے لڑنا شروع کر دے گا؟ نہیں. عراق لڑے گا تو وہ امریکہ لڑے گا. امریکہ کے اڈے ہیں، ان کی وجہ سے ان ممالک پہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہماری کسی ملک سے کوئی لڑائی نہیں، ہم صرف امریکن اڈوں کو غیر ملکی سرزمین سمجھتے ہیں یا امریکی سرزمین سمجھتے ہیں، وہاں سے ہم پہ حملے، چاہے وہ اسرائیلی اڈے ہوں چاہے امریکن ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب صورتحال یہ ہے، ایران جو ہے وہ طویل جنگ لڑنے کا عادی ہے. اسے 7-8 سال عراق سے لڑائی لڑی تھی، عراق کے پیچھے امریکہ بہادر تھے، جب کویت سے پہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہوئی تھی لڑائی ایران عراق کی، اور پھر عراق نے معذرت کی تھی، صدام نے معذرت مانگی تھی. طویل جنگ کا ان کے پاس تجربہ ہے، جنگجو قوم ہے، یہ میں نے کل بھی بتایا، پہلے بھی بتایا. تاریخ میں رقم ہے یہ بات کہ ایرانی جنگجو ہیں اور وہ بدلہ لینا جانتے ہیں. آیت اللہ خامنہئی نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے کوئی ہدایت، کوئی تاکید، کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کہ میں جانتا ہوں کہ ایرانی اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں. تو جناب حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، اب معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر طرف دھماکے ہی دھماکے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ اسرائیل کے شہر ہوں، یا اب سعودی عرب ہو، ترکی ہو، عراق ہو، سب جگہ. تو زیادہ کون سے ممالک پھنسے؟ 57 ملک ہیں اسلامی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اکٹھے ہوتے سب. اور اس وقت جس طرح وہ بے سر و سامانی میں یا پریشانی کے عالم میں ہے، اور ایک ایران کھڑا ہے وقت کے یزید یا وقت کے فرعون کے سامنے، چاہے اسے آپ نتنیاہو کو کہہ لیں چاہے آپ ٹرمپ کو کہہ لیں، تو ان کے نشانے یہی ہوں. کہتے ہیں پھر ہمارا اگر لیڈر مارا ہے، ہمارا رہبر مارا ہے، تو ہمارے پاس اور بھی ہیں، ہمارا تو ایمان ہی بہت پکا ہے. وہ مسٹر اسکاٹ کہتا ہے مرجعیت ایسا منصب ہے جس پہ ہر شخص پہنچ ہی نہیں سکتا، برسہ برس کی محنت کے بعد کوئی اس پہ جاتا ہے، اور وہ نظام وہاں موجود ہے ایران میں، اور اس کو تسلیم کرتے ہیں لوگ، ان کی بیعت کرتے ہیں ان کی. اب جو نیا آیا، جو نیا سسٹم آ رہا ہے، جو نئے لوگ آئے اس میں، لیکن امریکہ کا دعویٰ یہ ہے، اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے نئے خفیہ جو سربراہ بنے تھے ان کو بھی مار دیا. لیکن اسے یہ سبق نہیں آ رہا کہ 8 ماہ پہلے بھی تم نے سارے لیڈر مار دیے تھے، سارے سائنسدان مار دیے تھے، سارے آرمی چیف مار دیے تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے آرمی چیف عسکری قیادت کے. تو کیا ہوا؟ ایران بیک فوٹ کھیل گیا؟ لگتا نہیں. آگ پھیلے گی تو کام بڑھ جائے گا. اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ وہ مسٹر اسکاٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے بے وقوفی کی. ہم نہیں کہہ رہے، امریکن کہہ رہا ہے، اور امریکن عوام بھی مظاہرہ کر رہی ہے کہ زیادتی کی، غلط کیا انہوں نے. اور اس مسئلے پہ پاکستان کا اپنا ایک موقف، بلکہ پاکستان کی اپوزیشن کا ہی موقف، کہ پہلی بار وہی موقف جو پاکستان کی حکومت کا، وہی موقف جو ہے تحریک انصاف کا بھی ہے. بیرسٹر سلطان نے بھی کوہر خان نے بھی یہی کہہ دیا کہ جناب بات سیدھی سی ہے کہ کہیں رجیم چینج کرنے کے لیے کسی کی قیادت کو مار دینا نہیں، دہشت گردی ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پاکستان میں سخت رد عمل موجود ہے، اور ہونا بھی چاہیے، دنیا بھر میں بھی ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہے. پاکستان جو ہے وہ آزاد ملک ہے اور آزاد پالیسی چاہتا ہے، اور ہر ایک کے لیے چاہتا ہے. امن پسند ملک ہے، امن چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی امن چاہتا ہے. تو طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا اور ٹرمپ کو بھی سوچنا پڑے گا. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ 2-4 ہفتے چل سکتی ہے. ایران کہہ رہا ہے ہمیں جلدی کوئی نہیں،
دو چار مہینے کی بات کرو، لیکن جیسی یہ طویل ہوگی جنگ اتنی یہ مصیبت گلے کی ہڈی بن جائے گی ٹرمپ کی، کیونکہ اس کا دباؤ اندرون ملک یعنی ایران سے امریکہ سے بڑھ جائے گا، یورپ سے بڑھ جائے گا. ابھی دیکھیں نا فرانس دور ہے، جرمنی دور ہے، ابھی تو صرف برطانیہ نے کہا ہمارے اڈے سے، لیکن ان اڈوں کا استعمال کیا ہوگا اگر وہاں پہ نقصان ہوا. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مرنے والے امریکن کی تعداد بھی بہت ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہے اور وہ ہمیشہ چھپاتے ہیں. کیوں کہ جب یہ میزائل جا ہی وہاں رہے ہیں جہاں امریکن اڈے، شہریوں کے علاقے میں تو جا نہیں رہے. جب ان کو روکنے کی کوئی کہتے وہ پھر چلے جائے تو الگ بات ہے کہ ان کا رخ مڑ جائے تو کہیں اور چلے جائے، لیکن ایران اس چیز کا دعوے دار نہیں ہے اور صورتحال بھی سامنے نظر آ رہی ہے. تو جناب حالات ایسے ہی ہیں کہ ایران نے تو مذاکرات پہ صاف جواب دے دیا، ٹرمپ پھنسے ہوئے لگ رہے ہیں. اب دیکھنا یہی کہ اعصابی لڑائی، جانی اور مالی لڑائی، کتنا نقصان کون برداشت کر سکتا ہے. امریکہ بہادر جن کا وہ بہت کہتے ہیں میرے پاس اسلحہ ہی بہت ہے، مختلف ممالک پہ رکھا ہے، تو کیا وہ کام آئے گا یہاں؟ آپ سوچیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. امریکہ اسرائیل چڑھ دوڑے ہیں ایران پہ، رشیا اور یوکرائن کی لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی، برسوں چل رہی ہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک جہاں میزائل پہ میزائل گر رہے ہیں، جہاں دھماکے پر دھماکے ہو رہے ہیں، جہاں زندگی معطل ہو گئی ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو کہا تھا اسٹاک ایکسچینج زمین پہ آئے گی، وہ آ چکی. تو معاشی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہوگی، بڑا دنیا میں کرائسس آنے والا ہے. اور اس کے لیے ہم تو چھوٹے ملک ہیں، ہمیں تو ہے ہی پریشانی، ہم تو روکی سوکھی کھا کے گزار کر لیں گے کسی بھی طرح، لیکن جو بڑے بڑے امیروں کے بچے کیا کریں گے؟ جو اشرافی ہے دنیا کا وہ کیا کرے گا؟ بہت بڑا سوال ہے کہ ٹرمپ کو کون روکے گا، ٹرمپ کو کون پھندہ ڈالے گا، ٹرمپ کی پالیسی کون بدلے گا، تو پینٹاگون تک کون رسائی کرے گا؟ ایک سوال ہے، کیونکہ پینٹاگون کے بغیر تو ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. اگر آپ کا دل چاہے تو آئیے ان کو سبسکرائب بھی کریں، نہیں تو آپ کی مرضی. ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے، ہماری کمٹمنٹ ہے. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.